Nizami Channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفیٰ الذی ارسلہ بالحق والہدی وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دوستان محترم، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں نے ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و تسلیم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، اس سے پہلے شاید گزشتہ سال یا اس سے پہلے سفر ہجرت پر میں نے مکمل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کو، انصار صحابہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں،
تو چونکہ مدینہ طیبہ کا تو معاملہ ہی یوں تھا کہ مدینہ کی آبادی کی بنیاد ہی عشق رسول پر ہے. مدینہ جو آباد ہوا ہے وہ محبت رسول ہی کی وجہ سے آباد ہوا ہے. اور پھر مدینہ پاک میں بسنے والے انصار صحابہ کرام جنہوں نے دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرضی رکھی، آقا آپ ہماری سرزمین اور ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، ہم اپنے جی جان سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت موجود رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں تو چونکہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک کا سفر 12 دن کا سفر ہوتا ہے، اور یہ 12 دن مدینے کے عشاق اور محبین کے لیے بہت گراں گزرے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں روزانہ صبح سویرے مدینے سے باہر نکل کر چٹیل میدان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا، گرم گرم لو چلنے لگتی اور سخت تپش اور تمازت کا عالم ہوتا تو پھر وہ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاتے. چونکہ اہل عرب کے سفر کا طریقہ یہ تھا کہ اہل عرب صحرا کا سفر، جنگل کا سفر، چٹیل پتھریلی سرزمین کا سفر اہل عرب عام طور پر رات میں کیا کرتے تھے، اور چاشت کے وقت وہ اپنی منزل پر پہنچنے کا ارادہ رکھتے، اور اگر چاشت کا وقت آ جاتا اور پھر بھی وہ اپنی منزل پر نہ پہنچ پاتے تو پھر اہل عرب کسی سایہ دار درخت کے نیچے قیام کرتے اور پھر وہیں پر شام تک ڈیرا ڈال دیتے، اور اس کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور ٹھنڈا موسم ہو جاتا تو پھر وہ سفر کا آغاز کرتے. مدینہ کے انصار صحابہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے روزانہ دوپہر دھوپ ہونے تک انتظار کرتے، پھر ان کی امیدیں ختم ہو جاتی. چونکہ اہل عرب کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ چاشت کے بعد سفر بند کر کے کسی جگہ ٹھہر کر کے آرام کرتے. ایک دن صحابہ کرام اجتماعی شکل میں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے میدان میں جمع ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ حبیب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی جلوہ گری کا انتظار کر رہے ہیں. دھوپ آئی نہ آئے واپس چلی گئے، دوسرے دن آئے، پھر حضور تشریف نہ لائے واپس چلے گئے، تیسرے دن آئے، پھر سورج ڈھلنے لگا، یہ واپس جانے لگے. اتنے میں ایک یہودی نے ٹیلے کے اوپر جو کسی کام میں مصروف تھا، اس نے گرد و غبار اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر نور کا ماحول دیکھا، انوار و برکات اور تجلیات کا نزول دیکھا، تو اس نے پکار کر کے آواز دی، یا بنی قیلہ ھذا جدکم قد جاء. اے انصار صحابہ کرام، لو دیکھو تمہارا نصیبہ بیدار ہو گیا، لو تمہارا نصیبہ چمک گیا، لو جس کے انتظار میں تم روزانہ آتے وہ تمہارے محبوب تشریف لے آئیں. ادھر اس کی آواز کیا پھیلی، چاروں طرف سے بکھرے ہوئے صحابہ، ان کے گھروں کی خواتین، بچے، سارے کے سارے دوڑتے ہوئے جمع ہو گئے، اور ہر طرف ایک ہی صدا تھی، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ کے نبی کی آمد ہو گئی، سرکار جلوہ گر ہو گئے، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اتنے میں حضور
اپنی سواری سے نیچے اترے ابو بکر صدیق کے ساتھ اور کھجور کے درخت کے سائے میں سرکار تشریف فرما ہوئے. چاروں طرف سے دیدار کرنے والوں کی بھیڑ ہے. اہل مدینہ، مدینہ کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور کو پہلے سے دیکھا نہیں تھا. یہ دو شخصیتیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہیں. ہمیں پہچاننے میں تکلیف ہوئی کہ کون نبی ہیں اور کون صدیق ہیں. لوگوں کو اس میں شبہ پیدا ہوا چونکہ اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، تاریخ انسانیت کے عروج اور کمال کا سفر تھا. قیامت تک کی انسانیت کو ہدایت کے کمال تک پہنچانے کا سفر تھا. چونکہ اس سفر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی کشتی کو ٹوٹنے سے اور مجدھار سے نکالنے کے سارے طریقے اور سارے راز صدیق کو سکھانے تھے. جبھی تو سرکار صدیق کو اکیلے ساتھ میں لے کر نکلے، ورنہ کیا عقل میں یہ آنے والی بات ہے کہ گھر کے باہر 40 نوجوان ننگی تلواریں لے کر نکلنے کا انتظار کریں اور صحابہ میں سے 10 سینکڑوں کی تعداد میں وفاداری اور جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو. ایسا سخت خوف کا معاملہ ہو تو آدمی سوچتا ہے میرے ساتھ جتنے سپاہی زیادہ ہو بہتر ہیں، مگر یہ نبیوں کے امام ہیں. خطرہ اتنا شدید ہے کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے. پلان کے ساتھ، اپنے مکمل عزم و ارادے کے ساتھ اور پورے مکے کے قبیلے کے اندر سے چنے ہوئے افراد، ماہر، شجاع اور بہادر افراد چاروں طرف تلواریں لیے ہوئے. ایسے وقت میں عقل تو یہی کہتی ہے کہ اگر 2 آدمی مددگار ہو تو 2 کو لے کے چلو، 3 ہو تو 3 کو لے کے چلو، 10 ہو تو 10 کو لے کے چلو، تاکہ پروٹیکشن زیادہ ہو سکے، حفاظت زیادہ ہو سکے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر مدینے جا ہی نہیں رکھے تھے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے جانشین کو تربیت دینے کے لیے لے جا رکھے تھے. اپنے ساتھ اپنے بعد بننے والے خلیفہ کو ان کی خلافت کے وقت میں جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آنے والی ہیں، ان آزمائشوں میں انہیں کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ سکھانا بھی تھا. اور وہاں کوئی تیسرا ہوتا تو وہ راز نہ سکھا سکتے. سرکار اس لیے صدیق کو ساتھ میں لے کر چلے اور پھر 3 دن غار میں وہ تجلیات مصطفیٰ، وہ انوار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ کا نور براہ راست ابو بکر صدیق کے وجود پر اتنا پڑا اور اس قدر زیادہ نور برسا صدیق کے وجود پر کہ معاملہ یہ ہوا مدینے کے لوگ کہنے لگے، صحیح بخاری شریف میں ہے، لا نعرف ایہما ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون نبی ہے کون صدیق ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان گئے کہ لوگ تشویش میں ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں. صدیق اکبر فوراً کھڑے ہو گئے، چادر تان کر سرکار کے سر پر سایہ کر دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا، مخدوم یہ ہے میں تو خادم ہوں، آقا یہ ہے میں تو غلام ہوں. یہ ہے اس سفر کا وہ اینڈ جہاں پر پہلی ابتدا ہوئی منزل کی. اور پھر خدا کی قسم یہاں ٹھہر کر کے چونکہ سفر ہم نے پورا مدینے کا بیان کرنا ہے تو اس میں ہم ٹھہر ٹھہر کر آپ کو جہاں جو عقیدے اور عمل کی اصلاح کی بات ہوگی وہ بھی سنائیں گے. اب یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی نبی کو بے مثل و بے مثال مانے گا. جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی انہیں صاحب کمال اور صاحب جمال مانے گا. آج میری آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ
کہ ہمارے قریب جو جتنا زیادہ رہتا ہے وہ ہمارے عیبوں کو زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے احوال کو زیادہ جانتا ہے، مگر یہ ختم نبوت کا کمال ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ نبی کی عظمت کو جانتا ہے۔ اب یہ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سایہ کر کے لوگوں کو بتا دیا، میں تو غلام ہوں، یہ آقا ہیں، میں تو خادم ہوں، یہ مخدوم ہیں، میں تو ان کے در کا چوکیدار ہوں، یہ سرور و سید اور میرے آقا ہیں۔ یوں اس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کا اظہار کیا۔ قریب رہنے والے چونکہ جنہیں قرب ملتا ہے وہ مقام نبوت کو جانتے ہیں، اور جو قریب نہیں رہتے وہ پھر بولیاں ہی جدا بولتے ہیں، وہ پھر کیا بولتے ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، ان کی دعا کے ہماری دعا کے، ان کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ یہ بولی وہ بولتا ہے جسے قرب نہیں ملتا، جسے قرب کا فیض نہیں ملتا۔ اسی لیے مصر کی وہ عورتیں کہ جنہیں یوسف علیہ السلام کا قرب نہیں ملا تھا وہ زلیخا پر تانے کستی تھی۔ زلیخا ایک غلام کو دل دے بیٹھی تو بادشاہ کی بیوی محل میں رہنے والی زلیخا سمجھ گئی انہیں قرب نہیں ملا، اس لیے انہیں پتہ نہیں یوسف کی شان کیا ہے۔ کہا اب تم آ جاؤ، تم بھی میرے یوسف کا جلوہ دیکھو۔ جب قریب آ گئی جلوہ دیکھنے لگی، دیکھنے میں اتنا گم ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی مگر انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہ ہے قرب کا فیض۔ اور پھر وہ بولنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جسے قرب ملتا ہے اسے بے مثلیت نظر آتی ہیں۔ اگر امام احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی بے مثل ہیں تو سمجھو کہ یہ قرب والے ہیں۔ اگر غریب نواز، خواجہ، عطائے رسول، سلطان الہند، یا پھر سرکار غوث الاعظم دستگیر، یا داتا گنج بخش علی حجویری، یا 1400 صدیوں کے سارے ائمہ، مجتہدین، فقہاء، عشاق، صوفیہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کی تو شان یہ ہے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ قط، میں نے ان کی مثل ان کے پہلے بھی نہیں دیکھا، ان کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ جو یہ بولی بولے سمجھ جاؤ اسے نبی کا قرب ملا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی یہ بولی بولتا ہے کہ نہیں یہ تو ہماری طرح ہے تو پھر سمجھو اسے قرب کی خوشبو بھی نہیں ملی گئے، اس نے قرب کی کاف بھی نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ قرب والوں کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ برابری میں شان نہیں سمجھتے، وہ چادر تان کر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں میں آقا نہیں ہوں، میری شان یہی ہے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر جیسے ہی وہاں سرکار تشریف فرما ہوئے چاروں طرف سے آ گئے، اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میری عمر تقریباً 8-9 سال کے قریب تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کیا تشریف لائیں، مدینے کے در و دیوار پر ایسی کرنیں طلوع ہوئی کہ ہماری دیواریں چمکنے لگی، ہمیں یوں لگا جیسے زمین پر ایک اور سورج نکل آیا ہے۔ ہر چیز منور، ہر چیز روشن، ہر چیز کے اندر نورانیت، چاروں طرف جلوے ہی جلوے نظر آنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت کے بعد جس جگہ کو اپنے قدمان مبارک سے مشرف کیا اور وہاں سرکار نے اقامت کی، اس سرزمین کو قبا کہتے ہیں۔ قبا کی سرزمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ عمرو بن عوف نام کا قبیلہ تھا، بنی عمرو بن عوف میں سرکار نے سب سے پہلے قبا میں قیام فرمایا۔
اور کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنی عمرو بن عوف قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں درخواست رکھی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد 500 انصار صحابہ کرام اسلحے لے کر ہتھیار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ہمہ وقت پہرا دینے لگے. چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بلایا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی تھی آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. سرکار ٹھہرے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, اور جب لوگوں کی ملاقات کرنے والوں کی بھیڑ ہو جاتی تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ ان کی حویلی بڑی تھی اور ان کے بیوی بچے نہیں تھے تو باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں عورتیں ہوں گی, بے پردگی ہوگی. تو چونکہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے, مکان بڑا تھا, سرکار نے قیام کلثوم بن ہدم کے یہاں کیا تھا. مگر جب زیارت کرنے والے زیادہ آتے تو سرکار حضرت سعد کی حویلی میں تشریف لے جاتے اور وہاں سب کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے. اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے یہاں قیام فرمایا. کتنے دن قیام کیا اس بارے میں اختلاف ہے. بعض روایتوں میں 20 دن سرکار نے قباء میں قیام کیا, بعض میں 22 دن سرکار نے قباء میں قیام کیا, اور بعض میں 14 دن سرکار نے قباء شریف میں قیام فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ذمہ داریاں سونپ کر آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا علی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں میرے بستر پر یوں سونا ہے کہ دشمن کو لگے کہ نبی آرام فرما ہے. تمہیں میرے بستر پر سونا ہے, تمہیں میرے بستر پر آرام کرنا ہے. اور دوسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ساری امانتیں اہل مکہ کی تمہیں انہیں واپس لوٹانی ہے, اور جب ساری امانتیں تم لوٹا دو تو پھر میرے پیچھے پیچھے تم بھی مدینہ تشریف لے آنا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر مولا علی آرام بھی فرماتے رہے, اور پھر 3 دن تک مولا علی بلند آواز سے اعلان کرتے رہے کہ جس کسی کی امانت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں لوٹانے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذمہ دار بنا کر گئے ہیں, وہ اپنی امانت لے جائیں. 3 دن کے اندر ساری امانتیں جن جن کی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے مولا علی نے ان کے اہل تک پہنچا دی, اور پھر مولا علی نے بھی سفر شروع کر دیا. اور وہ سفر مولا علی نے پیدل کیا, پیدل سفر, مکے سے مدینے کا 12 دن تک کا سفر. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو چلتے, دن کو چلتے, یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلے بنی عمرو بن عوف جہاں سرکار ٹھہرے ہوئے تھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے پاؤں سوج چکے تھے, پاؤں میں آبلے پڑ چکے تھے, اور ان آبلوں سے خون نکل رہا تھا. ایسی پوزیشن تھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ علی آ گئے ہیں. سرکار نے فرمایا علی کو بلایا جائے. تو کہا گیا حضور علی معذور ہیں, چل نہیں پاتے. تو نبیوں کے امام خود چل کر مولا علی کے پاس تشریف لے گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو اس پوزیشن میں دیکھا تو ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, اپنا تھوک مبارک اپنے ہاتھ میں نکالا, دونوں ہتھیلیوں میں مس کیا,
اور علی کے تلووں پر لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں اور روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ سرکار نے وہ اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے کیا لگایا، شہادت کے وقت تک مولا علی کو کبھی پاؤں میں درد ہی نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھو، یہ ہیں جو قریب رہتا ہے وہ اتنی معرفت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اگر آدمی سب سے زیادہ جس سے دنیا میں قریب رہتا ہے وہ اس کی بیوی ہیں، اگر اس کو بھی وہ تھوک لگانا چاہیں تو وہ پسند نہیں کرے گی، بلکہ اس کی طبیعت اسے ناپسند کرے گی، کراہیت کا احساس ہوگا۔ مگر یہ کتنے قریب رہتے ہیں، اتنے قریب رہتے ہیں، سوتے ہیں علی اور کافروں کو نبی کی شکل میں سویا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے سرکار سوئے ہوئے ہیں اس انداز سے، اتنے قریب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر نبوت پر جسے سلایا، اتنے قریب۔ مگر قریب رہنے والوں نے کیسا حضور علیہ السلام کو پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور یہی مولا علی ہیں۔ جب آپ یمن جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا علی یمن والوں کے سارے فیصلے تم نے کرنے ہیں۔ کہا حضور میں ابھی نوجوان ہوں اور میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مولا علی کے سینے پر رکھ دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا علی اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ مولا علی فرماتے خدا کی قسم حضور نے وہ اپنا دست کرم میرے سینے پر کیا رکھا، آج تک مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں شک ہوا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت عمر بھی جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتے تو مولا علی کو طلب فرماتے، اور باضابطہ ایک قول تو بہت مشہور ہو گیا، لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو وہ فیصلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما ہوئے تو اب ایک دھیان سے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اس چیز کو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مدینہ وہ پاکیزہ شہر ہے جہاں اسلام کی سلطنت قائم ہوئی، جہاں اسلام کی ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی، جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اسلام مضبوط ہوا، اور روایتوں میں آتا ہے باقی شہر تلواروں سے فتح ہوئے، مدینہ عشق کی وجہ سے فتح ہوا۔ مدینے میں تلوار نہ اٹھائی گئی، عشق کی وجہ سے، چونکہ اس کے خمیر ہی میں اللہ نے محبت رکھی۔ اور یہ تو سرکار نے بھی فرمایا قرب قیامت اہل ایمان میرے شہر کی طرف یوں لوٹ آئیں گے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آ جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا یہاں بسے ہوئے منافق یوں نکل جائیں گے کہ زلزلہ آئے گا، دجال باہر کھڑا ہوگا، مدینے میں آ نہ سکے گا۔ مدینے کے ہر گیٹ پر، ہر دروازے پر فرشتے پہرا دے رکھے گئے، دجال داخل ہونا چاہے گا کوڑے لگا کے واپس کر دیں گے۔ اب دجال تو اندر نہیں آئے گا مگر کچھ دجالی تو وہاں ہوں گے۔ سرکار فرماتے اب انہیں نکالنا ہوگا تو زلزلہ آئے گا مدینے میں۔ اب عاشق تو یہاں بیٹھ کر کے بھی کہتا ہے کہ مدینے میں موت آ جائے، وہ منافق ہوگا اسے اتنا خوف ہوگا کہ بھاگ کے مدینے سے باہر نکل جائے گا کہ کہیں اندر مر نہ جاؤں، باہر نکلتے ہی وہ ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین، یہ پاکیزہ شہر، یہاں سے اسلام ترقی ہی کرتا گیا دن بدن، اور یہاں کے خمیر میں محبت۔ سرکار نے اپنی ریاست، اپنی سلطنت اور اسلام کی مضبوطی کا جو کام شروع کیا، مدینے میں آتے ہی وہ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ سرکار نے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد تعمیر فرمائی۔ اور اس پر میں ٹھہر کر آپ کو کچھ باتیں سمجھاؤں گا کہ مسجد تعمیر ہوتی ہیں تو پھر سمجھو کہ وہاں ایک پاور ہاؤس قائم ہو گیا۔ اب کسی گھر میں اندھیرا نہیں رہے گا، اب گھر گھر میں ایمان کا اجالا پہنچے گا، پوری بستی میں اسلام کا نور پہنچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
قبا شریف میں آتے ہی مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور وہ بھی کلثوم بن ہدم بنی عمرو بن عوف کے سردار کی زمین جو کھلیان کی شکل میں تھی، جہاں لوگ کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے وہ ہدیت تحفتاً پیش کر دی، حضور آپ یہاں جو چاہیں وہ بنا۔ سرکار نے مسجد کی تعمیر کی۔ عالم یہ تھا، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر میں خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ جب صحابی رسول دیکھتے کہ حضور علیہ السلام خود پتھر اٹھا کر آ رہے ہیں اور اس پتھر سے اڑنے والی گرد سرکار کے بطن اقدس پر لگ رہی ہے، تو وہ صحابی کہتے بی ابی انت و امی اعطینی اکفیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور ہم آپ کے غلام خدمت ہی کے تو لیے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک تم مجھ سے لے کر پہنچو گے اتنی دیر تک تم ایک اور پتھر اٹھا کر پہنچا دو گے، تو تم اور پتھر لے کر آؤ تاکہ جلدی سے مسجد تعمیر ہو۔ یہ مسجد اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، میرے حبیب جو مسجد پہلی بنائی گئی اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ فیہ رجال، اس میں ایسے مرد نماز پڑھتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے پاک رہنے والوں کو رب پسند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کی نشان، اور مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نشان۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کئی مرتبہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ کسی علاقے میں جہاں پر چار مسجدیں بدعقیدوں کی بنی ہوئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، وہاں پہنچے، اور ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی نے ایسے ماحول میں جہاں پر 5 سوسائٹیز میں 4 مسجدیں بدعقیدوں کی، اور آبادی وہاں 80% اہل سنت کی، بچوں کا بھی مستقبل خراب، لوگوں کی نمازیں بھی خراب، اور مستقبل تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس مسجد قباء سے فیض حاصل کرتے ہوئے جب ہم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ کے فضل سے وہ 80% آبادی کے سنیوں کا عقیدہ محفوظ ہو گیا، ان کی اولاد کا فیوچر محفوظ ہو گیا۔ اور جب ہمارے یہاں اوپننگ میں مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی تشریف لائے تھے اور حضور داعی کبیر، تو چونکہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں حضور مفکر اسلام کو بہت سنتا تھا، اور حضور مفکر اسلام اکثر یہ فرماتے تھے تقریر میں، علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، کہ پہلے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھی وہی درسگاہ ہوتی تھی، جو مسجدیں ہوتی تھی وہی دارالعلوم ہوتا تھا۔ کیا آپ نے صفا کا چبوترا مسجد نبوی میں نہیں دیکھا؟ جو مسجد ہے وہی دانشگاہ ہے، جو مسجد ہے وہی دارالعلوم ہے، جو مسجد ہے وہی یونیورسٹی ہے۔ میں نے حضور مفکر اسلام کی آمد پر اس وقت حضرت کی موجودگی میں کہا تھا کہ حضور ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں آپ کے خطابات سنے تھے، اور آج آپ کی موجودگی ہمیں خوشی دے رہی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف سجدہ گاہ نہیں ہے، یہ علم کی اشاعت کا ایک ادارہ بھی ہے، یہ یہاں سے دین و سنیت کا پیغام پہنچے گا۔ اور پھر اللہ کے فضل سے وہ توفیق ملی کہ 1 مہینے میں 100 سنی اجتماعات اسی جگہ سے اب ہو رہے ہیں۔ تو میں کوئی اپنا کمال نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مثال ہے کہ جو مسجد قباء کی تعمیر، اب یہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہیں کو دیکھ لیں، ہماری مسجد گلشن ربانی، کہ اس کی بنیاد سے پہلے ہمیں کتنی تکلیفیں تھی، کام کرنا ہو تو کسی کو پوچھنا،
پھر کر لیا تو کسی کو کیا دکھ تو کسی کو کیا دکھ، کہاں کیا تکلیف تو کہاں کیا تکلیف، مگر آج یہ مسجد کیا بنی، پورے کوسمبا سے پروانے یوں چلے آتے ہیں جیسے ایک شمع روشن ہو گئی ہے، اور اب یہاں فری ہو کر مسلک رضا کا کام ہو رہا ہے، فکر رضا کی اشاعت ہو رہی ہے، یہاں بلا جھجک دین اور سنیت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ تو ساتھیوں، اب نصیحت سیرت رسول سے ہمارے لیے یہ ہے، آپ کو اگر اپنے علاقوں میں یہ نظر آئے کہ یہاں سنی مسجد نہیں ہے تو پھر نیازیں ضرور کرو، مگر 10,000 کی کرتے ہو تو 1,000 کی کر لو، زکوٰۃ اپنی نکال کر کہیں اور پہنچاتے ہو تو ضرور پہنچاؤ، مگر بڑا حصہ یہاں جمع رکھو، اور پھر متحد ہو کر اپنے علاقے کا جائزہ لو، نظر دوڑاؤ کون سا علاقہ ہے جہاں مسجد کی ضرورت ہے، چھوٹی سی مسجد ہی صحیح۔ سرکار نے تو فرمایا نا، چڑیا کے گھونسلے کی طرح بھی بنائے گا دنیا میں مسجد تو میں تجھے جنت میں محل عطا کروں گا۔ اجر و ثواب تو نیتوں پر ہے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ ایک مسجد، سرکار نے چاہا کہ ریاست مضبوط ہو، سرکار نے چاہا کہ دین مضبوط ہو، سرکار نے چاہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہو، سرکار نے چاہا کہ اجتماعیت اور وحدت کے لیے ایک جگہ ہو، تو مدینہ خاص میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سرکار نے قبا میں مسجد قبا تعمیر فرما دی، تاکہ یہاں جمع ہوں گے میرے صحابہ، 5 وقت جمع ہوں گے، مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، صفیں ملیں گی، دل ملیں گے، دل ملیں گے تو دین ترقی کرے گا، دین ترقی کرے گا تو آبادیوں میں ایمان پھیلے گا، لوگ انہیں دیکھ کر چلتا پھرتا اسلام سمجھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ سرکار نے یہ سارے ہزاروں پہلو اس بنیاد سے نکلتے ہیں جس بنیاد کو سرکار نے قبا میں رکھا، اور صحابہ کرام کو ایک مرکز دے دیا کہ اب یہ مرکز ہے، یہاں آپ کو آنا ہے، یہ تقوی والی مسجد ہے، اور یہاں سے آپ کو دین کا پیغام عام کرنا ہے۔ تو ساتھیو، سیرت رسول سے ہمارے لیے یہ درس ہیں، ڈھونڈا کرو، ایک پلاٹ ملتا ہو اسی پر قائم کر دو، کوئی پکی نہیں بنا سکتے تو پترے لگا کر کے ہی بنا دو۔ ہمارا یہ تجربہ ہے مختصر زندگی کا کہ ہمیں تو صرف تھوڑی حرکت کرنی ہے، پھر دیکھو برکت کیسی ہوتی ہے، ہمیں تو صرف تھوڑی کوشش کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، سبیلنا نہیں کہا سبولنا، ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ پتہ لگاؤ کہاں مسجد کی ضرورت ہے، جمع کرو، اور تعمیر نہ کر سکو ایک مرتبہ جگہ خرید لو، جگہ خرید لوگے، وہ جگہ لوگوں کو بلا لے گی، وہ جگہ لوگوں کو آواز دے گی، تعمیر کرنے والے اور آباد کرنے والے کھینچے کھینچے چلے آئیں گے۔ آپ ایک مرتبہ جگہ پر توجہ دیجیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے رابطے ایک حاجی صاحب سے ہیں، ابھی وہ بہت بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا کرے، وہ مجھے جب بھی دیتے ہیں بڑی رقم دیتے ہیں، مگر ان کی ایک ہی شرط ہے، میرے پیسے آپ کو زمین میں لگانے ہیں، جی میرے پیسوں سے آپ کو مدرسہ ہو، مسجد ہو، یا مسجد کا مکان ہو، یا جو بھی آپ کو لینا ہو، مگر اس پیسے سے آپ کو جگہ اور زمینی خریدنی۔ تو دیکھو اب یہ جگہ اور مسجد بن جائے تو پھر یہ تو لائف ٹائم سجدہ گاہ، ہمیشہ کے لیے سجدوں کی جگہ، کتنا ثواب ملے گا بندے کو۔ تو ایک مسجد قباء کی سرکار نے سفر میں آتے آتے ہی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جس علاقے میں مسجد کی بنیاد رکھیں گے اس علاقے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، چھوٹے بکھرے ہوئے اور کسی کے روب میں یا کسی کے کس بوجھ میں دبے ہوئے کئی دبے کچلے خوش عقیدہ مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ چراغ جلاؤ تو صحیح،
دیکھو پھر کیسے پروانے آتے ہیں. آپ مرکز بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو آباد کرنے والے کیسے آتے ہیں. تو ایک مسجد قباء ہمیں پیغام دے رہی ہے. اب یہاں سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہوا، ہر قبیلے کا سردار سرکار کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ جوڑ کر حضور سے عرض کرتا، حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارے قبیلے میں طاقت بھی ہیں، فوج بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا پہرا دیں گے، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. سرکار قصوہ اونٹنی پر تشریف فرمائیں. سرکار نے اس کی مہار اس کی گردن پر رکھ دی اور سرکار نے فرمایا خلو سبیلا، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. جو بھی سرکار کو دعوت دیتا سرکار اس کو دعا دے کر شکریہ ادا کرتے، اور پھر سرکار فرماتے اس کا راستہ چھوڑ دو. فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ میری اونٹنی کو اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے کہاں مجھے پہنچانا ہے. توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا. آج میں آپ کو ایک صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس پر بہت کچھ آپ سوچ سکتے ہیں. میں نے کئی بدعقیدوں کی گاڑیوں پر دیکھا کہ وہ قصوہ لکھوا کر رکھتے ہیں. جی میں نے کہا بے ادبو، اس قصوہ جانور ہی سے تو ادب سیکھ لو. جی بے ادبو، اس جانور ہی سے تو ادب سیکھ لو جس کا نام لکھ کر رکھا ہے. جب تک سرکار اس کی پشت پر بیٹھتے وہ پیشاب پاخانہ نہیں کرتی تھی. اتنا ادب جانور سرکار کی سواری ہونے کی وجہ سے سرکار کا کیا کرتے تھے، اس قدر زیادہ لحاظ. اور وہ جانور اللہ اکبر جس کی پشت پر سرکار قدم رکھ دیں، اس سے بھی اللہ غیب کے پردے ہٹا دیتا ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے. تو جو یہ قصوہ لکھ کر رکھے اور غیب کے پردے نبی کے لیے ہٹنا نہ مانے، اسے حق کہاں کہ وہ قصوہ نام لے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. غور کرو اس چیز پر. جب بھی کوئی آتا سرکار فرماتے اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اب یہاں ٹھہر کر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دھیان سے سننا، اور پھر اس پر ہم گفتگو ختم کریں گے، اور جہاں سے چھوڑیں گے وہیں سے کل شروع کریں گے. دھیان رکھنا اس چیز پر. مدینہ طیبہ کی آبادی کیسے ہوئی؟ طبہ اول الحمیری، یہ یمن کا بادشاہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کعبے کی زیارت کے لیے آیا، غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد اپنے وطن جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 400 علماء کی جماعت تھی. معتبر تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے. 400 علماء یہود کے اس کے ساتھ اس وقت کے موجود تھے، اور انہی سے وہ رہنمائی لے کر اپنا کام کرتا تھا. جو مدینہ طیبہ کی پاکیزہ سرزمین ہے، وہاں پر ان کا جاتے ہوئے سفر میں پڑاؤ ہوا. انہوں نے آسمانی کتابوں میں، ان 400 علماء نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی آمد کی جگہ پڑھ رکھی تھی کہ وہ کیسی ہوگی، اور آخری نبی کی علامتیں پڑھ رکھی تھی کہ وہ نبی کیسے ہوں گے. جب یہاں انہوں نے پڑاؤ کیا جس سرزمین کو اس زمانے میں یثرب کہا کرتے تھے، لیکن آج سرکار نے قدم رکھ دیے تو اب وہ مدینہ ہی مدینہ ہو گیا ہے. وہاں جب وہ ٹھہرے اور صبح کو طبہ اول حمیری نے کہا چلو اب ہم چلیں گے، کوچ کریں گے، روانہ ہوں گے، تو 400 علماء نے جا کر طبہ اول حمیری سے کہا بادشاہ سلامت، ہم سفر و حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، مگر اب ہم یہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں. جب وہ 400 علماء چلے گئے تو طبہ اول حمیری نے اپنے وزیر کو کہا کہ ان علماء سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں چلنا نہیں چاہتے، اس جنگل میں اس بیابان میں کیا ہے کہ یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں. جا کر کے پوچھا تو پتا چلا کہ ہم نے آخری نبی کی جلوہ گری کی جو جگہ کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہی جگہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں.
یا تو وہ نبی آ جائیں ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، یا کم از کم وہ نبی آئیں گے تو ہماری اولاد ان پر ایمان لائے گی، ہم اس لیے یہیں پر ٹھہریں گے اور یہاں سے اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب حالات یہ ہوئے کہ ایسے وقت میں طبہ اول الحمیری نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر 1 سال تک میں بھی تمہارے انتظار میں یہی ٹھہر جاتا ہوں، اور ان 400 علماء میں سے ہر ایک کے ساتھ اس نے ایک کنیز خرید کر ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور اس طبہ اول ہمیری نے ان کو بہت بڑا خزانہ بھی دیا تاکہ یہ ان کے لیے کام آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت طبہ اول ہمیری نے 1 سال تک ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد جب وہ طبہ اول وہاں سے واپس چل پڑا کہ وہ 400 علماء کو وہاں چھوڑ کر کے وہ وہاں سے آگے چلا، تو اب حالات یہ بنے کہ وہ 400 علماء وہیں ٹھہرے، مگر طبہ نے وہاں سے جاتے جاتے ایک خط لکھا، اور وہ خط ان 400 علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دیا، اور کہا یہ خط اگر وہ آخری نبی تمہاری حیات میں آ جائیں تو میری طرف سے یہ خط ان کی خدمت میں پہنچا دینا، اور اگر تمہاری حیات میں نہ آئے تو پھر تم اپنے بعد وراثتاً نسلاً بعد نسلن اس خط کو منتقل کرتے ہوئے یہ وصیت بھی کرتے رہنا کہ وہ نبی آ جائے تو انہیں یہ خط پہنچا دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خط منتقل ہوتے 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 آیا سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر، وہ خط، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں لکھا ہوا تھا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی آمنت بک، اے محبوب میں آپ پر ایمان لے آیا، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي نَزَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ، اور میں اس کتاب پر ایمان لے آیا جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، وَأَنَا عَلَى دِينِكَ، اور حضور آپ گواہ رہے میں آپ کے دین پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اور میں آپ کے رب پر ایمان لایا، وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے رب پر ایمان لایا، وَإِنْ أَدْرَكْتُ فِيهَا وَنَعِمْتُ وَإِن لَّمْ أَدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، وَإِن لَّمْ أَدْرِكَ فَاشْفِعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر حضور میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو آقا قیامت میں میری شفاعت ضرور کر دینا۔ یہ دیکھو شفاعت کا عقیدہ کہاں سے کہاں چل کر آیا جی۔ اب اسماعیل دہلوی اگر تقویت الایمان میں یہ لکھے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو کیسے ان کی بات مانی جائے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے ان علماء کا بھی عقیدہ تھا کہ جب یہ آخر الزمان قیامت کے دن شفاعت کے مالک ہوں گے تو شفاعت کریں گے۔ اب ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ تشریف لا چکے تھے، توجہ ہے آپ کی، دھیان دیجیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، اور انہیں اس خط کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ خط طبہ کی طرف سے یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، حضور مکے میں تشریف لا چکے ہیں تو یہ امانت اس کے اہل تک پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ جلدی کرو یہ خط حضور تک پہنچا دو۔ اب انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا یہ خط کیسے پہنچائیں، تو انہوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ ہمارے اندر ایک شخص ہیں بہت عقل مند اور ہوشیار ہیں، اس کو یہ خط دے کر کے ہم حضور کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور اس کا نام ہے ابو لیلہ۔ ابو لیلہ کو یہ خط دے کر انہوں نے روانہ کیا۔ اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، ادھر مدینے سے خط نکلا مکے کی طرف جانے کے لیے، ادھر مکے سے حضور مدینے آنے کے لیے نکلے۔ خط نبی کی طرف جا رہا ہے اور نبی خط کی طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ
ابو لیلا ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پہنچے۔ سرکار نے ابو لیلا کو ابھی تک دیکھا نہیں، نام نہیں جانتی، کوئی شناسائی نہیں اس سے پہلے کی کہ کسی نے تعارف کرایا ہو کہ ایک بندہ ایسا، اس کا نام ایسا ہے۔ جب سرکار کی محفل میں آ کر وہ بیٹھے تھے، سرکار نے پہلے ہی فرمایا تمہارا نام ابو لیلا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم جادوگر ہو؟ کہا میں جادوگر نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا تبا اول حمیری کا خط لاؤ۔ تعجب ہی تعجب کر رہا ہے۔ اس نے اپنے مٹکے کے اندر جو رکھے ہوئے سارے سامان تھے اس میں دبا ہوا تھا، وہ خط نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کا خط صدیق اکبر کو دیا۔ صدیق اکبر نے پڑھا تو 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، میں اپنے اس نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اب یہ دیکھو، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرمائے، راستہ کھلتا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی آئی اور ایک کھلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر وہ اونٹنی وہاں سے اٹھ گئی اور وہاں سے اٹھ کر کے پھر کسی اور جگہ کی طرف چلی اور وہاں جگہ پر جا کر تھوڑی دیر ٹھہری اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا اب یہاں سے قریب مکان ابو ایوب انصاری کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں انہی کا مہمان بنوں گا۔ اب آپ دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تواضع اور انکساری ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے گھر سرکار نے قیام نہیں کیا، مگر ایک ٹوٹی پھوٹی اور ایک شکستہ اور ایک کمزور مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام اختیار فرمایا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طب اول حمیری کے اس قول ایمان کو قبول فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر وہ خط منتقل ہوتے ہوئے ابو ایوب انصاری کے گھر، اور پھر وہیں پر سرکار بھی تشریف لائے، جہاں خط آیا تھا وہیں نبیوں کے امام بھی آ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی کئی دنوں تک تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد پھر آگے سیرت کا باب ہے جس کو انشاءاللہ الرحمن ہم کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔